بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن مصلیاً این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ چند مسائل ہیں جو روزے سے متعلق ہیں، وہ یہ کہ آنکھ میں سرما لگانے سے یا دوائی لگانے سے، کان میں ڈراپ سے، اسی طرح انجیکشن، اسی طرح ڈرپ، ان سے روزہ متاثر ہوتا ہے یا نہیں، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ ایک زبردست ریسرچ ہے حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کی۔ اس ریسرچ کا، اس کتاب کا نام ہے المفطرات۔ اس کتاب میں اس بات پہ تحقیق کی گئی ہے کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے اور روزہ کب نہیں ٹوٹتا، یعنی کوئی بھی چیز جو جسم میں داخل ہو، جسم میں کسی چیز کے اندر جانے سے کن صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا، کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اصول یہ ایک فقہی اصول ہے کہ مسامات کے ذریعے اگر جسم میں کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ دکھ رہی ہے اور میں بطور علاج سرما لگانا چاہ رہا ہوں، افاکتحل وانا صائم، کیا روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ آنکھ میں جب ہم دوائی ڈالتے ہیں یا سرما لگاتے ہیں تو اس کا اثر حلق میں محسوس ہوتا ہے، مسامات کے ذریعے اس کا اثر حلق تک جاتا ہے، اس لیے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں روزے کی حالت میں تم سرما لگا سکتے۔ اسی طرح موطا امام مالک کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا، عرج کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی شدت کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے آپ نڈال ہوئے جا رہے تھے۔ ایک صحابی کو آپ نے حکم فرمایا کہ وہ پانی لے، اس نے پانی لیا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ وہ پانی ڈالنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے گلاس میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ باہر ہم محسوس کرتے ہیں اور باہر نکلتا ہے، یہ کیسے نکلتا ہے؟ مسامات کے ذریعے۔ تو جس طرح باہر پانی نکل رہا ہے گلاس سے، اسی طرح باہر کوئی چیز ہوگی تو جسم اس کا اثر اپنے اندر قبول کرتا ہے، اور یہ اندر جو اس کا اثر جاتا ہے یہ مسامات کے ذریعے جاتا ہے۔ لہذا اصول یہ ہوا کہ مسامات کے ذریعے کوئی بھی چیز اگر جسم میں داخل ہو، پیٹ تک جائے یا دماغ میں جائے، اگر وہ مسامات کے ذریعے ہے، خاص طور پر اگر مجبوری میں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ متاثر نہیں ہوگا۔ اب آنکھ ڈائریکٹ نہیں ہے حلق سے یا پیٹ سے، لہذا مسامات کے ذریعے ہی اثر جائے گا حلق میں اور وہاں سے پیٹ میں، لہذا روزہ متاثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کان اور دماغ، اس کے بیچ میں پردہ ہے، دوائی ڈالی تو یہ سیدھا سوراخ نہیں ہے جیسے منہ ڈائریکٹ ہے ہاضمے سے، ایسا نہیں۔ لہذا کان میں دوائی ڈالی تو وہ اگر دماغ میں یا آگے وہ دوائی کا اثر جائے گا تو وہ مسامات کے ذریعے دوائی آگے منتقل ہوگی، ڈائریکٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح انجیکشن ہے، اسی طرح ڈرپ ہے کہ اس کا اثر آگے جاتا ہے رگوں کے ذریعے سے، ڈائریکٹ یہ کھلا راستہ نہیں ہے، کھلے راستے سے نہیں پہنچ رہا، لیکن اس کو کہتے ہیں مسامات۔ اور دوسری فقہی اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں منفذ۔ اگر منفذ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے یا دماغ کے اندر کوئی چیز جاتی ہے، منفذ کے ذریعے، کھلے راستے کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔
جیسے ناک میں دوائی ڈالی، اب ناک کا سوراخ یہ ڈائریکٹ ہے. اسی طرح منہ میں کوئی چیز ڈالی اور پیٹ میں چیز چلی گئی، یہ کھلا راستہ ہے، ڈائریکٹ ہے. اسی طرح شرمگاہ کے ذریعے کوئی دوائی داخل کی گئی، تو ان صورتوں میں چونکہ منافذ کے راستے سے دوائی اندر منتقل کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ متاثر ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اصول یہ ہوا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں کیا آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، ڈرپ لگا سکتے ہیں؟ تو عرض ہے کہ اگر بلا ضرورت ہو تو احتراز کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہو تو بغیر کسی کراہت کے بالکل کر سکتے ہیں، روزہ اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتا. اور اگر منفذ کے ذریعے سے ہو، یعنی شرمگاہ کے راستے سے اگر ہاضمے تک کوئی چیز پہنچائی جائے یا منہ اور ناک کے راستے سے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ متاثر ہو جائے گا. اب اگلی چیز ہے کہ انہیلر. اب ظاہر ہے انہیلر جو ہے اس کے اندر چونکہ دوائی ہوتی ہے، اور دوائی جو ہے وہ دوائی کو منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے ہوا کے ذریعے سے اندر، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس سے روزہ متاثر ہو جائے گا. لیکن اگر خالص آکسیجن ہے، آکسیجن میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے، تو اگر آکسیجن جیسے جہازوں میں ہوتا ہے، تو اگر خالص آکسیجن ہو، اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر روزہ متاثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.